سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی. تو حضرت خالد نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا تو جذبات میں آ کے خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی. خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف کو ایک دفعہ جذبات میں آ کے کوئی جھگڑا ہوا تو گالی دے دی. حضرت خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی. اس کا جو پس منظر آپ دیکھتے ہیں نا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید نے گالیاں، تو حضرت خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی. ہم یہاں سے جاگے وہ ہونے چاہیے، بڑا مزہ آئے گا، یقین کرو. سنو ذرا بات کو. وہ پرانی کارٹونز کے اندر آتا تھا، وہ ہپنوٹائز ہو جاتا تھا، اس کی آنکھیں ایسی سے گھوم رہی ہوتی تھی. نہیں سمجھو کچھ بات کو، جو اس کے آگے وہ بول رہے تھے وہی مان رہا ہوتا تھا. بچے بچے اس کو مرزا کو سننے والوں کا یہی حال ہے، سیم ٹو سیم. یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے. مسند احمد کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 814 حدیث نمبر 13848. میں حوالہ ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں. مسند احمد کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 814 حدیث نمبر 13848. عربی عبارت بھی پڑھوں گا کہ کوئی یہ نہ کہے تم اپنا ترجمہ کر رہے تھے. سنو ذرا بات کو. وہ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کان بین خالد بن ولید و بین عبد الرحمن بن عوف کلام. خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان کیا ہوا؟ کلام. اب آپ بحث معنی کر لو، زیادہ میں زیادہ آپ کیا معنی کرو گے؟ بحث کر لو. سنو ذرا. فقال خالد عبد الرحمن، سنو گالیاں دی. مرزا جی کیا کہہ رہے تھے؟ سنو. وقال خالد عبد الرحمن، خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو کہا تستطیلون علینا بایام سبقتمون بہا. یہ جو آپ ہم سے پہلے مسلمان ہو رہے اس بات کے اوپر آپ زیادہ نہیں کر رہے؟ بھائی میرے کیا کہا ہے خالد بن ولید نے؟ دوبارہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. تستطیلون علینا بایام سبقتمون بہا. یہ جو آپ ہم سے پہلے مسلمان ہو گئے ہیں اس کے اوپر آپ زیادہ اکڑ نہیں رہے. فبلغنا ان ذلک ذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، فقال دعوا لی اصحابی، میرے صحابہ کو چھوڑ دو، میرے صحابہ کو چھوڑ دو. فوالذی نفسی بیدی لو انفقتم مثل احد او مثال الجبال ذهبا ما بلغتم اعمالهم. تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو یا اس جیسے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، تم ان کے اعمال تک پہنچ سکتے. یہ تھی بھائی بات. مرزا جی نے کیا معنی کیے ہیں؟ گالی. کہیں مائکروسکوپ لگانے سے بھی گالی مل رہی ہے؟ یوں یہ مکار دھوکے دیتے ہیں لوگوں کو. ہم عام طور پہ اپنے بھائیوں کو جب یہ بات کہتے ہیں، کوئی بھی اس مکار و عیار آدمی کے دیکھو میں مکار عیار، یا تو پھر دیکھو دوسرا لفظ جاہل، تو میں سے کوئی ایک بات نہیں ہو سکتی. یا تو یہ حدیث اس کے علم میں تھی، اس نے بتائی، اس نے وہ تاثر پورا کیا کہ وہ گالیاں ہی دے رہے تھے. اور یا پھر اس جاہل کو اس حدیث کا پتا، جو اس کو پتا، جو معنی اس نے وہ وحید الزما کی وہ پڑھے، وہی آ کے بیٹھ کے سنا دیا پبلک کا کہ گالیاں دے رہے تھے. کچھ سمجھو ہو بات کو یا نہیں میرے بھائی؟